نفل روزہ ہے اگر آپ ماہ شعبان میں رکھیں گے، لیکن اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ فرض روزے ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے آپ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ پائے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں یعنی ضعفیت آ جائے گی، کمزور ہو جائیں گے، تو اسی لیے منع فرمایا گیا ہے کہ رمضان 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ ہاں کسی میں اگر استطاعت ہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس ماہ شعبان المعظم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کے روزے اور عبادت نماز تراویح میں قرآن سننے سنانے میں اللہ پاک ہم سبوں کو آسان فرمائے، اور اس مہینے کی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں اپنی عادت کے مطابق صرف 2 شعر آپ کے حوالے کروں گا، ایک مرتبہ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ لطف کا عام ہو ہی جائے گا، لطف کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرے امام عشق و محبت نے یہ شعر لکھا، اس شعر کی صداقت کو اگر سمجھنی ہے تو میں صرف ایک جملے میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعہ کربلا کو اپنے ذہن میں لا لے۔ اگر میری بات سمجھ آئی تو کہیے گا سبحان اللہ، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی کرنا چھوڑ دیا آج سے۔ سمجھ آئی تو بولنا، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔
واقعہ کربلا ذرا اپنے ذہنوں میں لائیے. ایک طرف جو ہے حسینی ہے، ایک طرف یزیدی ہے، اور دیکھیے فتح کس کو ہوا، جیت کس کی ہوئی، پرچم کس کا بلند ہوا، اور کس کو فتح نہیں، کس کی جیت نہیں ہوئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اس آیت پر عمل کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کوئی زبردستی نہیں کروں گا، ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں. سمجھ آئے تو بولیے گا، آج کے بعد زبردستی بند. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اب جب رسی تھام لینی ہے تو پھر چاہے ہاتھ کٹے تب بھی نہیں چھوٹنا ہے، پیر کٹے تب بھی نہ چھوٹے، گردن کٹ جائے تب بھی نہ چھوٹے. الغرض کہ اگر بیٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی باری آئی تب بھی رسی نہ چھوٹے، بھائی کو قربان کرنے کی باری آئے تب بھی نہ چھوٹے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، واقعہ کربلا اپنے ذہن میں رکھے اور دیکھے یزید جیت کر بھی ہار گیا، اور امام حسین سر کٹانے کے بعد بھی آج ان کا پرچم بلند نظر آ رہا ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا، مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا. دنیا والے کتنا ہی مٹانے کی کوشش کر لیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ایسا ہے کہ میرا رب میری مدد فرمائے گا، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا. اب جب معاملہ اتنا ہو گیا، اب امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. ہمیں یہ درس ملتا ہے، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی ہڑبڑی نہیں، بالکل شانت ریلیکس ہو کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرو. آج مانگیں گے کوئی بات نہیں، مل گیا تو سبحان اللہ، نہیں ملا تو ویٹ اینڈ واچ، انتظار کرے. انتظار بھی کیسی، اب یہ بھی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھا کرے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اصبر صبرا جمیلا، خوبصورتی والی صبر، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں. صبر بھی کرو لیکن ایسی صبر جو حسن والی ہو. اب حسن کیسے؟ جب آپ کی صبر میں جو ہے تقویت آئے گی، تقوی آئے گا. آپ مکمل طور پر 1 دن صبر کیے، 2 دن صبر کیے، 3 دن صبر کیے، 1 سال صبر کیے، اگر جسم سے جان نکل بھی رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تب بھی صبر کرنا. ہو سکتا ہے اللہ تمہیں قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے، اور اگر قبر میں بھی نہ پہنچے تب بھی صبر کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ میدان محشر میں اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تب بھی صبر کرنا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے تمہارے درجے بلند فرمائے. یہ ہے صبر کا مطلب. اب امام احمد رضا کہتے ہیں، اے رضا ہے کام کا ایک وقت ہے. آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں. الغرض کی ایک نہیں انیک ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ہے، لیکن پھر بھی ٹینشن پر ٹینشن، ٹینشن پر ٹینشن. ایک کام اگر بگڑ جائے، ایک کام اگر وقت پر نہ ہو تو حالت خراب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھئی میری ذمہ داری تھی، میں نے ادا نہیں کیا. مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، میں نے ادا نہیں کیا. اللہ نے مجھے اولاد دیا تو اب اس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، اب اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا میری ذمہ داری
داری ہے۔ اللہ نے مجھے ماں کی دولت سے نوازا، میرے والدین کی خدمت کی توفیق بخشا، لیکن ان کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب اگر خدمت نہ کر پایا، اب اگر والدین کی بچوں کی تربیت نہیں کر پایا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ خود یہ احساس کرتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے اس کو مکمل ادا نہیں کر پایا، کہیں نہ کہیں میں چک رہا ہوں، کہیں نہ کہیں میں پھسل رہا ہوں، کہیں نہ کہیں میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تمہیں کہنا چاہوں گا، یہ دنیا کے دستور کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں جب ہم سے نہیں ہو پاتی تو ہم اپنے اندر جو ہے رنج محسوس کرتے، غم محسوس کرتے، تکلیف محسوس کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ذمہ داری جو رب نے تمہیں سونپی ہے، جو رب نے ہمیں سونپی ہے، وہ ذمہ داری کون سی؟ آج ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہم نہیں کرتے ہیں، ہمیں اندیشہ نہیں ہے، آج ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں ہے۔ وہ ذمہ داری کون سی؟ آئیے اس ذمہ داری کو بھول جائیے، آج عہد کریں انشاءاللہ آج سے اس ذمہ داری کو مکمل عمل کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ رب کی ذمہ داری ہے۔ اب باپ ہے نا، یا بھائی ہے، یا دوست ہے، یہاں جتنے بھی ہے سب ان تینوں میں سے کسی نہ کسی میں مبتلا ہے۔ یعنی کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی کسی کا دوست ہے۔ باپ اگر بیٹے کو کہہ دے فلاں کام کرنا ہے تجھے، مارکیٹ جا، اتنا پیسہ لے کے آ اس سے، بیٹا کہے نہیں کروں گا، ذہن میں رکھنا۔ اب جو باپ ہے وہ اس کو یاد رکھیے، جو بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تجھے یہ کام کرنی ہے، نہیں کروں گا، کیا کر لے گا تو؟ اب بھائی اس کو ذہن میں رکھیے۔ جگری دوست ہے، یار تو میرا جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم دونوں دوست ہیں، ایک ساتھ کھیلے پلے پوسے بڑے ہوئے، میرے اس کام کو کر دے یار، نہیں ہوگا۔ تکلیف ہوتی ہے نا؟ ارے بولے نا، ہوتی ہے نا؟ وہ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو دنیاوی ذمہ داری ہے، اس نے بنایا تمہیں، جہاں یہ کان ہونا چاہیے وہی فٹ کیا ہے۔ اگر اس کو یہاں فٹ کر دیتا کچھ کر پاتے تم؟ یہ آنکھ، یہ ناک جہاں ہونا چاہیے رب نے وہیں عطا کیا ہے، اگر اس کو یہاں کر کے اس کو یہاں کر دیتا کچھ ہمارا چلتا؟ بس نہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے تمہیں بنایا تو وہی تم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی، اب ان ذمہ داریوں کو وقت پر کرنا ہے۔ دنیاوی دستور میں تو ہم مکمل خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہے، ورنہ رات کو چولہا نہیں جلے گا، ہمیں یہ کرنا ہی ہے ورنہ گھر سے ڈانٹ پڑیں گے۔ جب یہ دنیاوی معاملات میں تمہیں اتنا خوف ہے تو کیا تم نے کبھی جہنم کی آگ کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس آگ کا عالم کیا ہوگا جب تمہیں اس میں ڈالا جائے گا، جس آگ کے بارے میں وہ رب خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب کہہ رہا ہے، صرف مولوی صاحب امام صاحب کے اس میں رہتے ہیں، امام صاحب کریں گے، سب امام صاحب ہی کریں گے تو تو کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ، قرآن تجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے کرنا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر ایمان والے ہو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انفسکم کا معنی خود کو، وَأَهْلِيكُمْ، اب جب خود تم اپنے آپ کو بچا چکے، تم شریعت پر قائم ہو،
نمازیں، روزے، حج سب ادائیگی ہو گئی، الحمدللہ متقی بن گئے۔ نیکسٹ اسٹیپ فرماتا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اب تمہارے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب یہاں مجھے آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ کیسے بچاؤ گے؟ بتاؤ۔ آج ہماری بیٹیوں کی حالت دیکھ لیجیے، بازار کی حالت دیکھیں تو رنگ برنگے برقعے نظر آتے ہیں اوڑھ کے، اور وہ بھی کچھ برقعے ایسے فیشن کے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اب برقع بھی صرف نام کا ہے۔ ذرا غور کرے، جس عورت کو مسجد میں آنا منع ہے اللہ کی عبادت کے لیے، پھر اس کو بازار میں جانا کہاں تک درست ہوگا؟ غور کیجئے گا، رمضان کا مہینہ ہے، بڑا رنگین نظر آتا ہے، سوچئے گا اس کا بوال تمہارے سر ہے، کل یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ برقع پہنا کے بھیجا تھا۔ ہاں جس کو اصل ضرورت ہے الگ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کچھ بے ضرورت وہاں معاملہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ غور کیجئے گا، نماز افضل العبادت ہے، افضل العبادت ہے۔ اس نماز کے لیے جب عورت کو آنا مسجد میں منع کر دیا گیا ہو تو پھر اب آپ اندازہ لگائے، ہماری وہ عورتیں اور خاص کر کے وہ بیٹیاں جو آج کل ان انگریزوں کے اسکولوں میں پڑھتی ہیں، جن کی نہ کوئی لباس کا ڈھنگ، نہ صحیح طریقے سے پہناوا ہے، تو کیا پھر وہی جملہ میں دوہرا رہا ہوں، کیا والدین یا بھائی یا دوست اس حق کو ادا کر رہا ہے؟ ارے بولو، نہیں ادا کر رہا ہے، تو کیا اس کی جواب انہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ بتائیے، دینا ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ارے ہم اور تم تو الگ میٹر ہے، اللہ رب العزت میدان محشر میں قلم کو پوچھے گا، ذرا بتا تو نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سنے کہ نہیں قلم ہے کوئی چیز؟ ارے لوح و قلم سنے کہ نہیں ہے؟ نہیں سنے تو سن لیجئے، قلم کو پوچھے گا اپنا حق ادا کیا؟ ہاں مولا میں نے لوح کے سپرد کر دیا۔ اب لوح کو پوچھا جائے گا تو نے اپنا حق ادا کیا ہے؟ کہے گا ہاں مولا میں نے اسرافیل کے سپرد کر دیا۔ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اب الغرض کے حضرت اسرافیل سے لے کر حضرت جبرائیل علی سیدنا نبینا علیہ السلام تک جو فرشتے ہیں، ان کو پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کہیں گے مولا ہاں ہم نے تیری نبیوں تک تیری بات پہنچا دی ہے۔ اب پھر نبیوں سے پوچھا جائے گا ذرا یہ بتاؤ تم نے میرا حق ادا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے مولا ہاں ہم نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب باری آئے گی بندوں کی باری آئے گی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ اس ٹائم کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ جواب ہے لوح سے لے کر نبیوں تک، قلم سے لے کر نبیوں تک سب جواب دے کر بری ہو جائیں گے۔ جب تمہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بچانا، میں نے حکم دیا تھا کہ تم نماز پڑھا کرنا، میں نے حکم دیا تھا کہ رمضان کا مہینہ میسر آئے تو روزے رکھنا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم پر حج فرض ہو جائے تو تم حج ادا کرنا۔ تو بتاؤ کیا تم نے میرے حقوق کی ادائیگی کی ہے؟ اب ایک ایک کر کے دیکھا جائے گا۔ پہلا اسٹیپ ہوگا ایمان کا، بندے کے اندر ایمان ہے یا نہیں، مومن ہے یا کافر
کافر، انسان کی دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اب اس میں الگ الگ شکیں نکلتی ہے، لیکن اگر مومن ہے، کیونکہ کافر ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو مومن ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اب ذرا یہ بتا تیری نماز مکمل ہے یا نہیں، تیرے زکوٰۃ مکمل ہے یا نہیں، تیرے روزے مکمل ہے یا نہیں، تیرے حج مکمل ہے یا نہیں، تیرے صدقات مکمل ہے یا نہیں، تو نے غریب و مسکین کی کتنی مدد کی ہے وہ مکمل ہے یا نہیں، اگر والدین کو بڑھاپے میں پایا ہے تو تو نے ان کی خدمت کی ہے یا نہیں، اگر تجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے یا بیٹا سے نوازا ہے تو تو نے ان کی اچھی پرورش کی ہے یا نہیں، اگر تجھے اللہ نے جو ہے دنیا کی عیش و عشرت سے نوازا ہے تو تو نے اس کو شریعت کے مطابق خرچ کیا ہے یا نہیں۔ اس طرح جب سوال کیے جائیں گے، اس طرح سے جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے رب کے بارگاہ میں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، تم بالکل بے دست و پا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری عبادتیں دیکھ لے، اگر ہم نماز کو دیکھ لے، نماز سے بڑھ کر کیا، میں اگر اوپر کی اور بات کروں، ایمان کو دیکھ لیجئے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہم ایمان کو دیکھ لیجئے، ہمارے ایمان کے تعلق سے بات کرتا ہوں، غور کیجئے گا، ایمان کو دیکھے اور کچھ سوال کیے جائے کہ بھائی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، شریعت یہ کہتی ہے ان کے ساتھ نہیں کھانا پینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کہہ رہی ہے، آقا کریم فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی امام آپ کو یہ درس دے تو آپ کہتے ہیں یہ مولویوں کا ہی کام ہے، یہ صرف لڑاتے ہیں، تو سن لو، ہم یہاں کہہ کر تو بری ہو جائیں گے لیکن میدان محشر میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب تمہیں اپنا راستہ کلیئر کرنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کو کہیں شادی دلا رہے ہو تو اس کا دین کون سا ہے، اس کا مذہب کون سا ہے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں اپنی بیٹیوں کو شادی دلاؤ۔ اگر تم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو پہلے شریعت کو دیکھ لو کہ حضرت سے آ کر پوچھ لیا جائے۔ بڑے پیر صاحب کو نذرانے تو بڑے موٹے موٹے دیتے ہو، اتنے موٹے لفافہ ہوتا ہے تو ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کبھی ان سے بھی سوال کرو، خالی امام صاحب سے کیوں پوچھتے ہو، خالی امام صاحب پر کیوں چڑھ بیٹھتے ہو؟ ارے دم ہے تو ان کو بھی پوچھا کرو کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، یہ کیا حکم ہے، آپ واضح فرما دے۔ پھر میں کہوں گا ہاں تم اصلی مرید ہو، تم صحیح مرید ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پیر کو اگر شریعت کے مطابق دیکھا ہے تو تب تم نے اس کا دامن تھاما ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، سوال کی باری آئے، اعتراض کی باری آئے تو مولوی صاحب اور خاص کر کے امام صاحب اور پیر صاحب کیا سے کیا کر گزرے، کہ وہ جنت کا راستہ دکھا رہے تھے۔ پیر صاحب ہے نا، ہمیں جنت کا راستہ بتا رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، کوئی جنت خرید کے تھوڑی نہ آیا ہے ان بہروں کی طرح، ارے تمہیں جنت کا راستہ بتایا گیا ہے، اب چاہے تم جس کی بھی اتباع کرو گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ارے تم صحابی کی اتباع کر لو۔ آقا فرماتے اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی کی طرح آگے اور چلے تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ اگر ہو جاؤ گے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آگے چلو تو اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ تو شریعت نے واضح کر دیا ہے تو پھر تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے، پیر صاحب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی فلاں اسکول میں جا رہی ہے، انگلش اسکول میں جا رہی ہے، انگریزی اسکول میں جا رہی ہے، کسی عیسائی کسی پادری کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ توفیق نہیں ہوتی پیر صاحب کو کہ ڈانٹ دے، آج کے بعد تیرے گھر میں نہیں آؤں گا اگر تیری لڑکی اس اسکول میں جائے گی، آج کے بعد تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھے گا، آج کے بعد تیرے گھر میں نہیں آؤں گا اگر اپنے چہرے میں داڑھی نہیں سجائے گا۔ ہے کسی میں جرت جو اس طرح بول کے دکھائے؟ نہیں بولتے۔ پیر صاحب بولیں گے تو لفافہ کم ہو جائیں گا نا جی، اور امام صاحب بولے تو نکالو اس کو، بڑا بڑبڑ کر رہا ہے۔ ارے حق بات بولنے پر اگر تم نکال دو تو خدا کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا، کیا فرماتا ہے رب کائنات؟ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم نماز پڑھ لو زمین پر پھیل
جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. ارے فضل تلاش کرنا ہمارا کام ہے اور رزق دینا میرے رب کا کام ہے. تو میں تمہیں درس دیتا ہوں, کسی ایسے ویسے کی بات کو نہ ماننا, بلکہ اگر بیٹی کی بات آئے تو کس اسکول میں پڑھانا ہے, کس مدرسے میں بھیجنا ہے, کہاں کیا تعلیم دینا ہے, کم از کم اگر پیر صاحب کے دامن پکڑے ہو تو انہی سے مشورہ کر لو. حضور اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہوں, دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں, حضور آپ مشورہ دیں. اب اگر ایسے بزرگ آدمی مشورہ دیں گے, ساتھ میں دعاؤں سے بھی نوازیں گے, تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری بیٹی بھی پڑھے گی اور اللہ رب العزت غیبی اس کی مدد بھی فرمائے گا, اس بیٹی کی حفاظت بھی فرمائے گا. لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھے, ہم اپنی ذمہ داریوں سے 200 میل دور نظر آتے ہیں. صرف یہ ذمہ داری سمجھ لیے ہے کہ بھئی بچی کو کھانا کھلانا ہے, بچی کو شادی دلانا ہے, بچی کو ایسا کرانا ہے, بیٹے کو یہ پڑھانا ہے. لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے, ہم دینی تعلیم نہیں دیتے, تو پھر وہی بیٹا کہتا ہے جا تجھے 3 طلاق, 1 2 نہیں, ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیا. کیوں؟ حضرت معلوم نہیں تھا. تو کیا کیوں نہیں؟ حضرت معلوم نہیں تھا. ارے پڑھا کیوں نہیں؟ غور کیجئے گا, یہ ہے. اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب طلاق کا معاملہ بازار میں ذرا گرم ہے, تقریر کر دے اس پہ. ارے اگر مولوی صاحب کی صحبت میں رہتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ کیوں نہیں کہتے اپنے بچوں کو, دن بھر عیاشی کرتا ہے, ادھر ادھر اڈے مارتا ہے, جا آدھا گھنٹہ امام صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ لے. یہ درس کیوں نہیں دیتے اپنے بچوں کو؟ اگر یہ درس کسی نے اپنے بچوں کو دیا ہے وہ سید اعلیٰ حضرت کی ذات ہے, امام عشق و محبت کی ذات ہے. دیکھ لے ان کے گھرانے کو, ایک نہیں انیک ستارے بن کر آج دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. صرف انڈیا ہی نہیں, پورے ورلڈ کی خدمت کر رہے ہیں. دین اسلام, پرچم اسلام کا پرچم عام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ امام احمد رضا تھا, عشق و محبت کا پیکر تھا. اپنے بچوں کو بھی وہی درس دیا, اپنے بیٹیوں کو بھی وہی درس دیا. تو نسل با نسلم بعد نسل چلا 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 مفتی اعظم ہند اور آگے بڑھا تاج الشریعہ اور آگے بڑھا قائد ملت اور بھی دیگر ستارے ہیں. لیکن بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تبھی تو امام احمد رضا نے کہا فکر کیا ہے تجھے, اے رضا ہے کام کا ایک وقت ہے. اب اگر سمجھے تو بولے, اے رضا ہے کام کا ایک وقت ہے. ایسا کیوں کہا میرے امام نے؟ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اتنے بڑے امام, اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے فقیہ کہ جن کی کتابیں اچھے اچھے عالم, بڑے بڑے مفتی نہیں سمجھ پاتے, ان کے بھی معاملہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اٹکا ہوگا. فریاد کیے ہوں گے مولا میرے اس کام کو مکمل کر دے. نبی کی بارگاہ میں لو لگائے ہوں گے, مولا نبی اللہ میرے یہ کام مکمل ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل ہے یہ کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہوگی, مکمل ہونے میں ہوئی ہوگی. لیکن چونکہ میں پہلے ہی بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, امام احمد رضا کوئی ایسا ویسا امام نہیں, بلکہ عشق و محبت کے مفتی کا نام امام احمد رضا ہے. اب جن سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ایسا کام نہیں بن رہا ہے. تو امام احمد رضا نے قلم اٹھایا, لیکن شکوہ نہیں, شکایت نہیں, عرض کی امید ہے. آج نہیں تو کل ہو جائے گا, کل نہیں تو 1 مہینہ بعد ہو جائے گا, 1 مہینہ بعد نہیں تو 1 سال بعد ہو جائے گا. لیکن شکوہ نہیں. آج ہم ایک وقت کی فجر کی نماز اگر ٹھنڈی میں پڑھ لے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, کہتے ہیں کہ بھیا میں نے دعا مانگی, میں نے فجر پڑھی ہے, میں نے تہجد بھی پڑھی ہے, لیکن کام نہیں بن رہا ہے. ارے نالائق, ارے کم بخت, کام بننے کے لیے اس لائق بھی بننا پڑتا ہے, اس طرح ہونا بھی پڑتا ہے. اتنی جلدی اگر رب کی بارگاہ میں تجھے مقبولیت حاصل کرنی ہے تو ایک نماز پڑھ کر تو وہاں نہیں ڈائریکٹ پہنچ سکتا, بلکہ نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں پہنچ جا. اگر جلدی کام کرانی ہے تو شاہ بابو پاتور کی بارگاہ میں پہنچ جا, اور
जल्दी करानी है तो बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की बारगाह में पहुंच जा, इसको मोहब्बत इस सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में पहुंच जा। और अगर जल्दी चाहता है तो अजमेर मुअल्ला दरे गरीब नवाज पर पहुंच जा, और इतनी ही जल्दी है तो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंच जा, इमाम आजम की बारगाह में पहुंच जा। अब भी अगर सब्र का पैमाना टूट रहा है तो सामान उठा और दयारे महबूब मेरे नबी की बारगाह में पहुंच जा। फिर यही कहेगा, वहां पहुंचेगा दिल को सुकून मैसर होगा। फिर तू ये कहेगा, ऐ रज़ा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जरा बोले सुभान अल्लाह। है रज़ा है काम का एक वक्त है, फिर क्या होगा? फिर तुम खुद ही कहोगे काम हो या ना हो, क्योंकि दर मुस्तफ़ा है, गुंबद खजरा है, दर गरीब नवाज है, दर गौसे आजम है, दर इमाम आजम है, शाह बाबू पातूर का बारगाह है, नागपुर के बाबा ताजुद्दीन का बारगाह है, किसी ऐसे वैसे का बारगाह नहीं है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में आस्थान में हाजिर हो। अब अगर काम बने तब भी तुम कहोगे, ना बने तब भी कहोगे, दिल को भी आराम होई जाएगा, दिल को भी आराम होई जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह।